الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 146 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہیں دوہرا مشن سونپا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلامی کی طرح وہ پہلے قوم فرعون کی طرف گئے، ان پر اللہ کی حجت پوری کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ فرعون اور اس کے اکابر غرقاب نیل ہوئے، بلکہ قوم پر بھی ایک بڑی تباہی آئی۔ اس کے بعد ان کو یہ مشن سونپا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالیں۔ یہ خدا کی منتخب قوم ہے، اس کا انتخاب اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے وسط میں آ کر فلسطین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنائیں اور اس وقت کی دنیا کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں۔ وہ جب اس قوم کو لے کر نکلے تو معاملے کی نوعیت وہ نہیں تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوئی کہ پوری قوم نے آپ کو پہلے مرحلے میں قبول نہیں کیا۔ ان میں سے صاحب عظیمت لوگ آگے بڑھے، جن کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں السابقون کہتا ہے۔ تربیت بھی پائی، وہ دین کو بھی اس کی روح میں، اس کی گہرائی میں جانتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مکے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، اور پھر وہ مدینہ میں مہاجرت کر کے آباد ہوئے۔ یہ پوری قوم ہے، اس نے ایک لحاظ سے پیغمبر کے طور پر ان سارے مراحل سے گزر کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، بلکہ فی الجملہ ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور ایک لیڈر، ایک رہنما کی حیثیت سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ تو اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد تھی۔ اس قوم کو وہ لے کر نکلے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فلسطین میں داخلے کے احکام دیے جائیں اور اس سے متعلق ہدایات دی جائیں، تورات دی گئی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ تورات سراسر قانون ہے، یعنی وہ قرآن مجید کی طرح کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید اپنی نوعیت کے لحاظ سے انذار کی کتاب ہے، لوگوں کو خبردار کرنا، توجہ دلانا، استدلال کرنا، ان کو دعوت دینا، یہ قرآن مجید کا اصل کانٹینٹ ہے۔ اس میں قانون ضمنی طور پر زیر بحث آتا ہے۔ تورات سراسر قانون ہے، یعنی اس میں یا وہ قانون بیان کیا گیا ہے جو اللہ کی شریعت ہے، جس کو بنی اسرائیل کو بھی اختیار کرنا تھا، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی تھی، اور یا وہ قانون بیان کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھا۔ یعنی بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں ہی کی طرح منتخب کیے گئے تھے اور ایک بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کیے گئے تھے، تو ایک خصوصی قانون ان سے متعلق بھی تورات میں بیان ہوا ہے۔ تو دونوں نوعیت کے قوانین کا مجموعہ ہے تورات۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کو جب ترتیب دیا گیا، جیسے قرآن مجید کو ایک مرحلے پر ترتیب دیا گیا، یعنی نزولی ترتیب سے بھی نقل ہو گئی ہے، وہ بھی اس وقت موجود ہے، اور جب اس کو ترتیب دیا گیا تو وہ اب کتاب استثناء یا ڈیٹرانومی ہے۔ یہ تورات ان کو اس وقت دی گئی، وہ اس کو لے کر آئے۔ اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ ہم اس سے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اس دنیا میں یوں تو لوگ بہت سے قوانین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہوں کی مرضی بھی قانون ہے، لیکن یہ وہ بہترین قانون ہے جو اللہ نے تمہیں تمہاری قوم کے لیے دیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا
کہ اب آگے بڑھو، یعنی آگے کی منزل کیا ہے؟ وہ جس کو سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی منتخب زمین، وہ علاقہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں سے اپنے لیے خاص کر لیا، اس کی طرف بڑھو۔ اس میں یہ کہا تھا کہ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ تم دیکھو گے کہ میں قریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا؟ سأوریکم دار الفاسقین، یعنی اب ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ جو نافرمان ہیں۔ اس کی وضاحت میں البیان میں کیا لکھا گیا ہے وہ میں پڑھ چکا ہوں۔ تو فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یہ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کے قانون کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی ذات میں متواضع ہے، متواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فطرت کے لحاظ سے صحیح بات کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، یہ بنیادی صفت ہے۔ یہ اگر آدمی کے اندر نہ ہو تو اس کے مقابل میں انانیت اور تکبر ہی ہوتا ہے۔ انانیت اور تکبر کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، وہ اسباب ذاتی بھی ہوتے ہیں، شخصی بھی ہوتے ہیں، نفسیاتی بھی ہوتے ہیں، موروثی بھی ہوتے ہیں، تاریخی بھی ہوتے ہیں، تہذیبی بھی ہوتے ہیں۔ مختلف پہلوؤں سے وہ اسباب انسان سے متکبرانہ رویے صادر کرا دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر جب آ جاتا ہے آدمی کے اندر، ظاہر ہے کہ یہ جتنے پہلو میں نے اس کے بیان کیے ہیں، یہ ان میں سے کسی پہلو سے آئے گا تو اپنی الگ شناخت پیدا کرے گا۔ یعنی شخصی بنیاد پر ہوگا تو اس کا ظہور اور طریقوں سے ہوگا، تہذیبی یا روایتی یا تاریخی بنیاد پر ہوگا تو اس کے ظہور کی نوعیت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ تکبر جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی نشانیاں محض عذاب کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہیں، یعنی وہ ان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے وہ سامنے آتی ہیں ان سے گریز اور فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ اس قانون کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان قریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور ایسے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی ان کے لیے نشانیاں محض حجت تمام کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تکبر سے، اپنی انانیت سے دستبردار ہو جائیں گے اور حق کو قبول کر لیں گے، صحیح بات کے سامنے جھک جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ صحیح بات کے سامنے جھکنے کے لیے طبیعت کے اندر تواضع کا ہونا ضروری ہے۔ تواضع آدمی کو سچا طالب علم بناتی ہے، تواضع اس کو صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھتی ہے، اور تواضع کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بات سنے گا، سمجھنے کے لیے آمادہ ہوگا، اپنے مقدمات قائم کر کے سینہ تان کر نہیں کھڑا ہو جائے گا، بلکہ طالب علمانہ ذوق کے ساتھ کسی بھی شخص کی دعوت کو اسی طرح دیکھنے کی صحیح کرے گا جیسے کہ وہ اس کو پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں تکبر کو بنیاد کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ کسی حوالے سے پیدا ہو جائے تو اللہ کی نشانیاں اور ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں، معجزے دکھا دیے جائیں، اللہ کی آیات بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں۔ آخری درجے میں حجاب تو ظاہر ہے نہیں اٹھتا، لیکن ساری نشانیاں بھی آ جائیں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یعنی ان لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے، پھر اس کا نفسیاتی پہلو نمایاں کیا ہے کہ اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے اختیار نہ کریں۔ ان کے سامنے ہدایت کی راہ آتی ہے تو ہزار بہانے تراشیں گے اس سے گریز اور فرار کے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راہ دیکھیں تو بے سوچے سمجھے اس پر چل پڑیں، یعنی وہ بہت محبوب لگتی ہے، اس پر چلنے کے لیے کوئی تردد نہیں ہوتا۔ لیکن ہدایت کی راہ میں چونکہ بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اپنی انانیت سے سب سے بڑھ کر دستبردار ہونا پڑتا ہے، جو بڑی رکاوٹ ہے انسان کے حق کو قبول کرنے میں، تو انسان اس کو نہیں اختیار کرتا۔ ارشاد فرمایا
ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ یعنی تکبر پیدا کیسے ہوتا ہے، اعراض کی یہ روش کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ ایسے ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ وضاحت کی اس بات کی کہ اس سے پہلے بھی ہماری بہت سی نشانیاں آتی رہتی ہیں، پیغمبروں کے آنے کے بعد وہ مشہود ہو جاتی ہیں، نمایاں ہو جاتی ہیں، غیر معمولی ہو جاتی ہیں، ورنہ ہم نے انسان کی فطرت میں، انفس و آفاق میں، اس کے گرد و پیش میں جگہ جگہ اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تو وہ پہلے دن سے ان نشانیوں سے گریز اور فرار کے راستے ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب ایک مرتبہ طبیعت بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پیغمبروں کی ہدایت بھی ان کے لیے رہنما نہیں بنتی۔ اس سے یہ بات بھی واضح کی ہے اور بعض جگہوں پر اس کی مزید تفصیل ہے قرآن مجید میں کہ پیغمبروں کی ہدایت اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جب کبھی پیغمبروں کی ہدایت آتی ہے اور کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو آخری درجے میں نعمت انسان کو دینی تھی وہ دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آخری درجے کی نعمت کو اللہ نے بڑی قدر و قیمت کی چیز بنایا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی بھی اٹھے اس کے سر پر یہ تاج رکھ دیا جائے اور یہ نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ نہیں، ہر شخص کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آمادہ رہا ہے، وہ اس کی تلاش میں تھا، وہ اس کو جاننا چاہتا تھا، وہ اسے پانا چاہتا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کے اندر سچائی کے لیے تڑپ موجود تھی، اور وہ اس سے پہلے جو انفس میں، آفاق میں، فطرت میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا قدردان تھا، اور جو چیزیں اس سے پہلے حق کی نوعیت کی اس کے سامنے آتی تھیں ان کو بھی اسی شرح صدر سے قبول کرتا تھا۔ اس کی شخصیت کا یہ پہلو ہے جس کے نتیجے کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی ہدایت سے بھی اس کو بہرہ یاب ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس بات کو واضح کیا، معاف کیجیے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ یہ بھی بڑی غیر معمولی تعبیر ہے، بے پرواہ بنے رہے۔ یعنی نشانیاں تو دائیں بائیں گرد و پیش میں ہر جگہ موجود تھی، قدم قدم پر سامنے آتی رہی، لیکن انسان کے اندر اگر بے پرواہی ہو، نہ وہ اس دنیا کو دیکھے، نہ اس میں خدا کی عظمت کو دیکھے، نہ خدا کی نمودار ہونے والی نشانیوں کو سمجھے، نہ اپنے وجود پر غور کرے، تو پھر پیغمبر آ کے کیا کر لیں گے؟ وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ جو کچھ بات کرتے ہیں اس کو وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ معاملے کی نوعیت بالکل وہی بن جاتی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اگر اپنا معدہ خراب کر لیا ہے تو وہ غذا کو کتنی اچھی غذا بھی دی جائے اگل کر باہر پھینک دے گا، کیا ہو جائے گی؟ تو یہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جب کہ انسان اپنے آپ کو برسوں سے اسی غلط راہ پر ڈالے ہوئے ہو، پھر ہدایت اس میں راہ نہیں پاتی، جگہ نہیں پاتی اپنے لیے۔ ارشاد ہوا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا یعنی وہ سامنے آئیں، انہوں نے آ کے دروازے پر دستک دی، دل و دماغ کو کھولنا چاہیے تھا لیکن اس کے بجائے جھٹلا دیا، پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کی پھر کسی چیز کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی یہ بات قرآن مجید نے ہدایت اور ضلالت کے، ہدایت اور گمراہی کے قانون کی حیثیت سے بیان کی ہے کہ قدر کرنے والے کے لیے عفو بھی ہے، درگزر بھی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت گویا ساتھ ساتھ پھر رہی ہوتی ہے، لیکن سرکشوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اسی کو بیان کیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، یعنی نشانیاں سامنے آئیں، جھٹلا دیا، ولقاء الآخرہ، اور اللہ سے آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ یہی دنیا ہے، یہی ہماری تمام تگ و دو کا حاصل ہے، ہمیں جو پانا ہے یہیں پانا ہے، جینا ہے تو یہیں جینا ہے، ہم اسی سے وجود میں آئے ہیں اور یہی اپنی زندگی پوری کریں گے، یہ دنیا ہی اصل ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جب یہ ہوتا ہے تو فرمایا حبطت اعمالہم، اس کے بعد
اپنے اچھے اعمال کی فہرست بنا کے مجھ سے کسی جزا کا تقاضا نہ کرے۔ اعمال اس رویے کے بعد ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟ یعنی جو کرتے رہے ہیں، جو رویہ رہا وہی بدلہ ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے کہ مستکبرین یعنی تکبر کرنے والے، خدا کی ہدایت کو جانتے بوجھتے ٹھکرا دینے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے کہ قرآن کی تعبیر ہے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کے دروازے پر کن کے لیے قفل لگا ہوا ہے؟ متکبرین کے لیے۔ یہ نہ فہموں کے لیے، نہ سمجھوں کے لیے، کسی غفلت میں غلطی کر بیٹھے ہیں، ندامت کا احساس ہے، بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ذہناً متواضع ہیں، کوئی عذر ہے، بات پہنچی تو اس طریقے سے دل میں اتری نہیں، لیکن سچائی کی طلب موجود ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ مستکبرین کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہی پائیں گے جو کرتے رہے ہیں۔ استفہام کا انداز اختیار کیا ہے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ خدا کے حضور میں تھا۔ اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا گیا تھا کہ وہ آ کے اعتکاف کرے۔ یہ 30 دن کے لیے اعتکاف تھا، پھر اس میں 10 دن کا ان کی عجلت کو دیکھ کر اضافہ کر دیا گیا، یعنی وہ 40 دن تک اعتکاف میں رہیں، اللہ کی بارگاہ میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بعد ان کو تورات دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیز کا پابند تو نہیں کیا گیا، لیکن سورہ مزمل میں ایک خصوصی ضابطہ ضرور اتارا گیا اور یہ کہا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اب چونکہ ایک بڑی ذمہ داری ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں، آپ کو اب اپنی قوم کو کھلے عام پکارنا ہے، تو اس سے پہلے تیاری کیجئے، اور اس کے لیے آپ پر تہجد کی نماز لازم کی گئی۔ تو یہاں پر بھی ایک طریقہ اختیار کیا گیا، وہاں بھی تربیت کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا۔ ارشاد ہوا ہے کہ موسیٰ جب خدا کے حضور میں تھے تو کیا ہوا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ، اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ قرآن مجید کا عام انداز یہ ہے کہ وہ بعض جگہوں پر جزیات تک تفصیل کر دیتا ہے، بعض جگہوں پر جب ایک بڑی سرگزشت سنائی جا رہی ہے تو اجمال سے ذکر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بچھڑے کا واقعہ اب قرآن مجید پہ اتنی جگہوں پہ بیان ہوا ہے کہ ہر شخص اس سے واقف ہے کہ کس طرح سے بعض شریروں نے یہ مطالبہ کیا، پھر سامری نے کیسے قوم کو دھوکہ دیا، اور لوگوں کے زیورات جو وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے، ظاہر ہے اس زمانے کی ایک بڑی دولت یہی تھی، تو اس سے یہ بچھڑا بنایا گیا۔ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے من حلیہم عجلاً جسدا لہ خوار، ایک بچھڑا بنا لیا، ایک دھڑ، یعنی وہ کوئی یہ نہیں کہ اس طرح کا بچھڑا بن گیا جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، یعنی اس میں یہ صنعت رکھی گئی، کاریگری رکھی گئی کہ اس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ یہ جو سائنسی نوعیت کی صنعتیں ہیں یہ قدیم زمانے میں بھی رہی ہیں، جیسے اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ ماہ نخشب، یعنی ایک شہر نخشب میں ایک حکیم نے، ایک سائنسدان نے چاند نکال دیا کنویں سے، اور کئی ماہ کی مسافت سے وہ نظر آتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیورات لوگوں نے چندے میں دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ظاہر قوم کے رہنما اور لیڈر کی حیثیت انہی کو حاصل تھی، اور لوگ ان کی بات سے سرتابی کی جسارت بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے بعد موقع مل گیا اور سامری نے توجہ دلائی کہ تم لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیا جائے، تو موسیٰ نے تو تم کو ڈانٹ دیا، لیکن میں نے ایک کارنامہ یہ کیا ہے کہ خود موسیٰ ہی کے پاؤں سے مٹی لے لی ہے، اور تم دیکھنا کہ اس سے میں یہ صنعت دکھا دوں گا۔ تو کچھ صوفیانہ بغل بنایا، کچھ سائنس دکھائی، اور اس کے بعد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔
بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیورات لوگوں نے چندے میں دیے تاکہ جس طرح کا معبود وہ چاہتے ہیں ان سے بنا دیا جائے۔ جتنے بھی اس نوعیت کے مذاہب ہیں یا اس نوعیت کے رسوم عبودیت ہیں، ان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت عالی شان، بہت غیر معمولی ہونا چاہیے معبود کو۔ یہ آپ جن جگہوں پر پتھر کے بت بنائے جاتے ہیں ان میں بھی دیکھیں گے تو اس میں سب سے اعلیٰ چیز یہی ہو جاتی ہے کہ سونا جو ایک بڑی قیمتی دولت ہے اس سے بنایا جائے، یعنی اپنے معبود کے لیے گویا سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بنا دیا ایک دڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس زمانے کے مصر میں بت گری کا فن جس درجے کو پہنچا ہوا تھا، اس سے واقف کسی شخص کے لیے ایک ایسا بچڑا ڈھال لینا کچھ مشکل نہ تھا جس میں سے اس کے ڈکرانے کی آواز نکلتی ہو۔ یعنی اس میں سائنس یہ دکھائی گئی کہ اس طریقے سے بنایا گیا کہ ہوا گزرتی تو ایسی آواز محسوس ہوتی کہ جیسے بچڑا ڈکرا رہا ہے۔ چنانچہ اس بچڑے کی مورت بناتے وقت یہ صنعت گری بھی کی گئی تھی کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو جس طرح بچڑے ڈکرتے ہیں اسی طرح کی آواز اس سے نکلتی تھی۔ اس طرح دھوکہ دینے میں کامیابی حاصل کی تو ارشاد ہوا کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ یعنی تھا کیا؟ ایک دھڑ جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ انسان اسی معبود کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہی اس کی باطن کی طلب ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو اور میں اس کو پوچھ کر فارغ ہو جاؤں۔ تو تعریض کے انداز میں فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھا دیتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ بنی اسرائیل کی بلادت پر تبصرہ ہے۔ بلادت بیوقوفی، حماقت پر تبصرہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں قرآن نے یہ ساری تصریح بنی اسرائیل کی بلادت، عقلی بے مائگی اور ساتھ ہی ان کی ناقدری و ناسپاسی ظاہر کرنے کے لیے کی۔ یعنی یہ کیوں سب تفصیل کی گئی ہے کہ یہ ایک دھڑ بنا دیا، اس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، یہ ان کا معبود بن گیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پوری قوم ہی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم اس گمراہی میں مبتلا ہوئی، ایک بڑا گروہ مبتلا ہوا، تو وہ چونکہ روک نہیں سکے تو اس لیے پوری قوم ہی کے گناہ کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بلادت بیوقوفی، عقلی بے مائگی، یعنی ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کو دیکھ چکے، اللہ کے پیغمبر کو دیکھ چکے، اللہ کو دیکھ چکے، اللہ کی غیر معمولی نشانیاں دیکھ چکے، عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوئیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی جب چاہا بات کر لی، پیغمبر کی وساطت سے جب چاہا پیغام پہنچا دیا، اس کا فوراً جواب بھی آ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب پیغمبر زمین پر آتے رہے ہیں تو میرا رابطہ بالکل براہ راست ہوتا ہے، اجیب و دعوت الداع، ہر پکارنے والے کی پکار کا فوراً جواب دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی سوال کرتا ہے تو لوگوں کو جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے تھے کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہے، اس کی طرف سے نشانیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، وہ اس طریقے سے ان کو گویا آغوش میں لے کر سمندر سے پار اتار لایا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود ظاہر ہے کہ جو کچھ کیا گیا اس کو عقلی بے مائگی کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ جب قوموں میں جہالت پھیل جاتی ہے تو ایک بڑے گروہ سے آپ اس طرح کی ہر چیز متوقع سمجھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی ناقدری اور ناسپاسی ظاہر کرنے کے لیے کی ہے، یعنی کہاں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، کہاں یہ عنایتیں، کہاں فرعون کی غلامی سے نجات، اور اس کے مقابل میں یہ رویہ، تو یہ ناقدری بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ ناقدری اور ناسپاسی ظاہر کرنے کے لیے کی ہے کہ جس خدائے بے ہمتا و بے مثال نے ان کو اپنے جلال و جمال کی وہ شانیں دکھائیں جو اوپر مذکور ہوئیں، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی قدر انہوں نے یہ کی کہ اپنے ہی زیوروں سے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا بھی کوئی سچ مچ کا نہیں بلکہ صرف ایک جسد، ایک قالب، ایک دھڑ جس میں سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی، یہ بنایا
اور اس کے متعلق یہ باور کر لیا کہ یہی وہ خداوند خدا ہے جو بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے چھڑا کر لایا۔ چونکہ یہ تصور موجود تھا، یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ ایک بچھڑے کو پوجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مصر میں یا مشرکانہ معاشروں میں یہ تصورات موجود ہوتے ہیں کہ ذات خداوندی کا کسی نہ کسی صورت میں ظہور ہوتا ہے۔ یہ جو مسیحیوں کے ہاں اس ظہور کو حضرت مسیح کی شخصیت میں مانا گیا، تو یہ بھی گرد و پیش کی قوموں کو اور یونانی دیمالا سے متاثر ہو کر مانا گیا ہے۔ یعنی اس میں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ اپنی اصل صورت میں کبھی سامنے نہیں آتا، لیکن وہ کسی نہ کسی اپنی مخلوق ہی کو اپنے ظہور کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو گویا ایک جسد بن جاتا ہے، جس طریقے سے سیدنا مسیح کے بارے میں خیال کیا گیا۔ ہندوؤں کے ہاں جو اوتار کا تصور ہے وہ بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ذات خداوندی نے کسی ایک شخص کو یا شخصیت کو اپنے ظہور کا ذریعہ بنایا ہے۔ بادشاہوں کے معاملے میں بھی یہی بات تھی کہ جو باور کرائی جاتی تھی کہ جس وقت کسی شخص کو تخت نصیب ہو جاتا ہے، یا وہ کسی قوم پر اپنا استیلا اور تغلب قائم کر لیتا ہے، یا وہ جیت جاتا ہے کسی جنگ میں اور اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ظہور کے لیے اپنے پرتو اور سائے کی حیثیت دے دیتا ہے۔ تو اس سے بادشاہوں کے بارے میں بھی معبود ہونے کا تصور پیدا ہوتا تھا۔ فرعون نے اسی معنی میں یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں اس کا ظہور اب میری ذات پہ ہوا ہے۔ تو اوتار اسی طریقے سے پوجے جاتے، مانے جاتے، اور ان کو یہ حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی صوفیوں نے وحدت الوجود کے نظریے کے تحت اسی طرح کی بہت سی تعبیریں پیش کی ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ ایک جسد بنا لیا، ایک قالب، ایک دھڑ جس میں سے باں باں کی آواز نکلتی تھی، اور اس کے متعلق یہ باور کر لیا، یعنی اس کے متعلق باور کر لیا، یہ نہیں کہ وہ اس کائنات کے خالق سے بیگانہ ہو گئے، اس دھڑ کے متعلق یہ باور کر لیا کہ یہی وہ خداوند خدا ہے جو بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے چھڑا کر لایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سامری نے کمال کیا ہے، اور وہ یہ کہ جیسے دوسری قوموں کے ہاں ذات خداوندی کا یا کائنات کے خالق کا کسی قالب میں ظہور ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو اس نے یہ کمال کیا ہے کہ ایک بچھڑے میں اس کا ظہور کر کے دکھا دیا ہے۔ بچھڑے ہی میں کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز پہلے سے مصریوں کے ہاں روایت بن چکی تھی۔ گائے اور اس کا بچڑا یہ معبود کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اسی طرح گویا مان لیا گیا تھا کہ دودھ دیتی ہے، خدمت کرتی ہے، تو گویا یہ خدا کے ظہور کی ایک گویا علامت ہے، ایک مانا جاتا تھا۔ اور یہی اپنی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو عرض موعود کی بادشاہی دلائے گا، یعنی یہی چھڑا کے لایا ہے، اور یہی اب جو آگے زمین ہے جس کے بارے میں موسیٰ ہم کو روز بتاتے ہیں کہ وہ تمہیں دی جانے والی ہے، اور اللہ نے اس کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، اور وہاں تمہاری بادشاہی قائم ہوگی، اور تم اللہ کی توحید کا مرکز بناؤ گے، اس تک پہنچانے کا کام بھی اب یہی بچڑا کرے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنا وہ شوق پورا کر لیا جس کا اظہار انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے ان کے طور پر جانے سے پہلے کیا تھا، اور جس پر حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹ بتائی تھی۔ یہ پہلے ظاہر کر چکے تھے، اس وقت ڈانٹ پڑی، خاموش ہو گئے، لیکن دل کے اندر یہ بات رہی، اور حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر سامری نے اس کو ایک فتنے کی صورت دے دی۔ میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بلادت اور بیوقوفی کہیں نہیں ہوتی کہ بچھڑے کو معبود مان لیا جائے۔ اصل میں وہاں ذات خداوندی کا، کائنات کے خالق کا ظہور مانا جاتا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر بتوں کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر نے خدا کی صورت اختیار کر لی ہے، بلکہ خدا نے اس پتھر میں ظہور کر لیا ہے۔ تو اس طرح مانا جاتا ہے، ایک میتھالوجی وجود میں آتی ہے، اس کے بعد شرک پیدا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتا۔ تو یہ اس کی گویا تفصیل ہوئی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا، یعنی ایسی حماقت کی کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہے کیا، یعنی چلیے کسی ظہور کا ہی اگر ماننا تھا
تو ظہور کسی انسان میں جب مانا جاتا ہے تو کم سے کم کوئی بات تو سنتا ہے، کچھ کہا تو جاتا ہے۔ ایک بچڑے کو معبود بنا کے سمجھا کہ یہ خدا کے ظہور کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے کیا، اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا اور وہ سخت ظالم تھے۔ یہ سخت ظالم قرآن مجید میں دو معنی میں آتا ہے، یعنی ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں اور ظالم لغیرہ ہی کے معنی میں۔ دوسروں پر ظلم کرنا یہ ہر شخص جانتا ہے، یعنی کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کرنا۔ اپنی جان پر ظلم کرنا یہ شرک کی تعبیر ہے، یعنی جس وقت انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اسی لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یعنی اس کائنات میں اپنے خداوند سے، اس کائنات کے مالک سے بغاوت کر دیتا ہے۔ تو یہ گویا نتیجے کے لحاظ سے اپنی جان پر ظلم ہے، یہ اسی کا ذکر ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا، یعنی جیسے ہی سیدنا موسیٰ آئے، انہوں نے آ کے تنبیہ کی تو آنکھیں کھلی، ہوش ٹھکانے آئے۔ اب کیا کر بیٹھے، یعنی وہ سارا فلسفہ اور ساری منطق ہوا ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت بڑی غیر معمولی تھی، اور جس طریقے سے وہ طور سے آئے، کس شان سے آئے ہوں گے، الواح لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، تو اس کو ایک محاورے میں یہاں ادا کیا ہے کہ سقط فی ایدیہم، پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا۔ یہ پچھتاوے کی تعبیر ہوتی ہے عربی زبان میں، یعنی اب گویا ہاتھ مل رہے ہیں، اب پچھتا رہے ہیں، اب ندامت میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا کریں، کیا کر بیٹھے۔ اور انہوں نے دیکھا ورأوا انہم قد ضلوا، یعنی واضح ہو گیا کہ بڑی گمراہی اختیار کر بیٹھے، گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگے قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ویغفر لنا، اور ہماری غلطی معاف نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی بنانے کو تو بنا بیٹھے، ایک بچڑا بنا کے اس کو معبود قرار دینے کی جسارت کر بیٹھے، یعنی بنانے کو تو بنا بیٹھے، مگر جب بھاں بھاں کرتا ہوا بچڑا بن کر سامنے آیا اور یہ معلوم ہوا کہ یہ اب بنی اسرائیل کا خدا ہے، تو حضرت ہارون اور دوسرے مصلحین کے توجہ دلانے پر بہت سے لوگ جن کے اندر کچھ سوجھ بوجھ تھی سخت نادم ہوئے اور اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کرنے لگے۔ یعنی یہ کچھ رجوع ہو گیا، کچھ لوگوں کو توجہ ہو گئی کہ یہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جب وہ ساری صورت سامنے آئی اور دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے ایک بچڑے کے سامنے جا کر اس کو معبود بنا کر کیسے اس کی مراسم عبودیت انجام دے رہے ہیں، تو یہ چیز پیدا ہوئی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے بعد جب موسیٰ غضبان آصفہ، غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، واپس آئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضبان آصفہ، اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، تو آتے ہی کہا تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے، یعنی میں تو چھوڑ کر گیا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت میں رہو گے، اس بات پر خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، انتظار کرو گے کہ میں تمہارے لیے قانون لے کر آؤں، اللہ کی کتاب لے کر آؤں، یہ بہت بڑی نعمت تم کو ملنے والی تھی، لیکن یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے۔ آتے ہی انہوں نے کہا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے۔ یہ انہوں نے آتے ہی کیوں کہا، اس پر لکھا ہے اس حادثے کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑی پر دے دی تھی، یعنی یہ بتا دیا تھا، دوسری جگہوں پر وضاحت ہے کہ تم تو آ گئے ہو، قوم یہ کر بیٹھی ہے پیچھے۔ چنانچہ جب وہ پلٹے ہیں تو مفسدین کی اس کامیاب شرارت پر نہایت غصے میں اور اپنی قوم کی نادانی اور جہالت پر نہایت غم و افسوس کی حالت میں پلٹے۔ تباہیں بھی ہوتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض ناشائستہ چیزوں پر کبھی بہت غصہ آ گیا،
شدید اضطراب کا اظہار ہوا، اس کی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن سیدنا موسیٰ کے ہاں تو ایک خاص جلال طبیعت میں تھا، اور اس کا سب سے بڑا ظہور اسی موقع پر ہو سکتا تھا، چنانچہ وہ ہوا۔ تو اس کو قرآن مجید نے 2 لفظوں میں ادا کیا ہے کہ وہ لوٹے غضبان آصفہ، غصے اور رنج سے بھرے ہوئے۔ انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، سخت ڈانٹا ان کو، اور یہ کہا کہ کیا تم لوگوں نے میری یہ جانشینی کی، کیا اللہ کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ یعنی اللہ کی طرف سے تورات ملنے والی تھی، شریعت ملنے والی تھی، اس سے پہلے ہی کوئی خدا بنا کے اس سے رجوع کر بیٹھے۔ تمہارے پروردگار نے مجھے 30-40 دن کے لیے کیا بلایا کہ یہ مدت ہی تمہارے لیے مسئلہ بن گئی؟ تو اس جملے کے اندر گویا یہ سارا تعسف چھپا ہوا موجود ہے۔ وَعَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اب وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا تھا ان کو، تو وہ الواح یا تختیاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے جن پر تورات کے احکام لکھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے غصے میں پھینک دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یعنی اس طرح کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، اور کیا جہالت دکھائی ہے اور کیسی نادانی ہے۔ اور چونکہ بھائی سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ پیچھے معاملات کو سنبھالے رکھیں، تو سب سے زیادہ ان کے غصے کا ہدف وہی بنے، اور انہوں نے ان کا سر پکڑ کر گویا بالوں سے اپنی طرف کھینچا، اور وہ انہوں نے الواح پھینک دیں۔ میں نے لکھا ہے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے، اس پر کہ استفہام یہاں، یعنی انہوں نے کہا نا کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے، تو سوالیہ انداز میں پوچھا ہے۔ استفہام یا سوال یہاں سرزنش اور ملامت کے لیے ہے، یعنی یہ کوئی سوال کرنا نہیں ہے۔ ہم بھی بعض موقعوں کے اوپر سوال کا انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن مقصود سرزنش ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ خدا تمہیں اپنی شریعت دے اور بتائے کہ تم اس کا معبد کس طرح بناؤ گے اور کس طریقے سے اس کی عبادت کرو گے، تم اپنا خدا خود تراش کر بیٹھ گئے۔ یہ چونکہ نکلے تھے اور کافی عرصے کے بعد آئے تھے، اور یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں کوئی مرکزی عبادت گاہ بھی نہیں تھی۔ وہاں مصر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ان کے خاندان کے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آزاد تھے، تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی بڑی عبادت گاہ بنے گی اور ہم اللہ کو یاد کیا کریں گے، جس طریقے سے دوسری قوموں کے معبد ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ یہ بتائے اور موسیٰ علیہ السلام آئیں اور آ کے ان کی تنظیم کریں، انہوں نے یہ حماقت کی کہ اپنا خدا خود تراشا اور سامری کے فریب میں آ کر یہ حرکت کر بیٹھے۔ تو اس پر غصے کا اظہار بھی ہو گیا، اس پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گویا ایک غلبہ حال کی کیفیت میں یہ اقدامات بھی کر ڈالے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ حال اور جوش حمیت کی تصویر ہے کہ انہوں نے تختیاں ایک طرف پھینکیں اور حضرت ہارون کے بال پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنے لگے کہ اصل ذمہ داری تمہاری تھی، تم نے اس فتنے کو کیوں سر اٹھانے دیا۔ تو اس طریقے سے گویا انہوں نے سخت تنبیہ کی اپنے بھائی کو، اور ان لوگوں پر بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ جب یہ اظہار کیا تو اب ظاہر ہے کہ ہارون کو بھی جواب دینا تھا۔ انہوں نے کہا قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی فلا تشمت بالاعداء ولا تجلنی مع القوم الظالمین۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، یعنی ایسی بغاوت ہو گئی تھی، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ یعنی ایک تو یہ حرکت انہوں نے کی ہے، میری بھی نافرمانی کی، میں بھی بے بس ہو کر رہ گیا، اب اگر میرا ہی محاسبہ ہوگا تو یہ مجھ پر بھی ہنسیں گے کہ دیکھو پہلے ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کا بھائی جو کچھ اس کے ساتھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت ہارون نے گویا اپنی صفائی پیش کی۔ استاذ امام لکھتے ہیں انداز خطاب بہت پیارا ہے، یا آخی نہیں کہا، یعنی اے بھائی نہیں کہا، بلکہ ابن ام، اے میرے ماں جائے کہا، جس سے شفقت اور استمالت دونوں چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں، یعنی وہ مائل کرنا چاہتے ہیں، اس کو استمالت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہارون نے صفائی میں فرمایا کہ قوم نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اس سے واضح ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فتنے سے لوگوں کو روکا، بلکہ اس کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی، لیکن قوم کی بھاری اکثریت سامری کے چکمے میں آ گئی اور خود ان کے ساتھ اتنی قلیل تعداد رہ گئی
کہ طاقت کے زور سے ان کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہا۔ اس وجہ سے انہوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ حضرت موسیٰ کی واپسی کا انتظار کریں کہ مبادا ان کا کوئی اقدام کسی مزید مبرت کا باعث ہو جائے، کسی مزید مضرت کا باعث ہو جائے۔ یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب مصلحت یہی ہے کہ میں انتظار کروں، میں نے کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ انتشار پیدا ہو جائے، زیادہ بڑا فساد نمودار ہو جائے، تو اس لیے اس موقع پر خاموشی بہتر ہے۔ یہ انہوں نے اپنا عذر یا اپنی معذرت پیش کی ہے۔ ابھی یہ داستان جاری ہے، ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔